کہ ریٹ آف دی گورنمنٹ جو کہتے ہیں جس کا نام ہے وہ نہ مرکزی حکومت میں نظر آتی ہے نہ صوبائی گورنمنٹ میں نظر آتی ہے. یعنی آپ اپنے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں کرا سکتے. زرعی یونیورسٹی کی جو بلڈنگ کی تعمیر جلد سے جلد شروع کی جائے, جس کا PC1 منظور شدہ ہے, PC1 منظور شدہ ہے, اور اس کا جو ورک آرڈر ہے وہ بھی جاری ہو چکا ہے, CNW کے پاس اس کا ریکارڈ بھی موجود ہے. سنڈیکیٹ سے منظوری, سینٹ سے منظوری, صوبائی گورنمنٹ سے منظوری, صوبائی کابینہ سے منظوری, صوبائی گورنر چانسلر سے منظوری, یہ سارے کے سارے مراحل اور سارے کے سارے جو مرحلے ہیں وہ طے ہو چکے ہیں. کہ ڈیر اسماعیل خان کا کوئی MPS ہے, کوئی MNS ہے, کوئی اور عوامی نمائندہ, یہاں پہ میئر بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں, ان کا اعتراض آتا کہ جناب یونیورسٹی کو تقسیم نہ کیا جائے, یونیورسٹی کے اثاثے تقسیم نہ کیے جائیں, تو کوئی بات بنتی تھی. اب اس وقت جو ہے زرعی یونیورسٹی جس کا وائس چانسلر موجود, جس کا اسٹیچوٹ منظور, جس کی سنڈیکیٹ بن چکی ہے, جس کے فنڈز کی ایلوکیشن ہو چکی ہے, وہ ایک گھر کے اندر چل رہی ہے. اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر 2 زرعی یونیورسٹی چل رہی ہیں. یہ 8-10 ڈپارٹمنٹ ہیں, یہ گومل یونیورسٹی کے اندر بھی چل رہے ہیں اور زرعی یونیورسٹی کے اندر بھی وہی ڈپارٹمنٹ چل رہے ہیں. یعنی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ تماشا کس طرح کا ہے. وہاں پہ الگ داخلے مانگے جاتے ہیں, یہاں پہ الگ جو داخلے ہیں ایڈمیشن ہے اناؤنس کیے جاتے ہیں. بلکہ ڈاکٹر افتخار صاحب جب آئے, جبری رخصت ان کی ختم ہوئی اور انہوں نے ہائی کورٹ میں ایک غلط فیکٹ بتا کے جو فیصلہ لیا اور ریلیف لیا, اس کے نتیجے میں یہ آئے اور اتوار کے دن انہوں نے میٹنگ بلا کے سنڈیکیٹ کی سارے فیصلے قلم کر دیے. سینٹ کا فیصلہ قلم کر دیا, سنڈیکیٹ کر رہی ہے, سنڈیکیٹ سینٹ کا فیصلہ قلم کر رہی ہے. اور کون کر رہا ہے؟ وائس چانسلر کر رہا ہے. مقصد ہے, میں اس لیے کہتا ہوں کہ ریٹ آف دی گورنمنٹ جس کو کہا جاتا ہے, حکومت کو اپنی ریٹ قائم کرنی چاہیے اور اس کو ثابت کرنا چاہیے. چانسلر ہے, یونیورسٹی کا چانسلر ہے, کون ہے؟ یہ جو 87 کروڑ اور 1 ارب 43 کروڑ اور روزانہ کی بنیاد میں اس خزانے میں اضافہ, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ کون مال بنا رہا ہے؟ ہمارا تو مطالبہ یہی تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کہتے ہیں خسارہ ہے, آپ نے اس رپورٹوں پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ آپ ان رپورٹوں پہ عمل درآمد کیوں نہیں کرتے؟ صوبائی گورنمنٹ یہ پوچھنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے یہ جو تحقیقاتی کمیٹی ہیں ان کی جو رپورٹس ہیں ان پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ اور وائس چانسلر گومل یونیورسٹی افتخار احمد صاحب, جن کی بہت زیادہ مس مینجمنٹ جو ایویڈنٹلی ظاہر نظر آ رہی ہے اور ان کی وجہ سے عوام میں انتشار ہے, طلباء پریشان ہیں. اس معاملے میں ہم اپنا ایک ایجنڈا باضابطہ طور پر جاری کریں گے اور حکومت وقت, صوبائی حکومت اور فیڈرل حکومت سے جو بھی ہمارے مطالبات ہوں گے اس میٹنگ کے اختتام پہ رکھے جائیں گے. اور میں یہاں پہ جیسے میرے سیکرٹری صاحب نے بریف کر دیا ہے, ہماری اس پہ کافی سارا ورک ہوا ہے, ہماری میٹنگ ہوئی ہیں, ہم سینئرز کے ساتھ, ہم جو بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز تھے ڈی خان کے, ان سے ہم نے رہنمائی بھی لی ہے. بہت سارا ریکارڈ ہم نے کلیکٹ کیا ہے. ہم ایسے کوئی زبانی یا ہوا میں بات نہیں کرنے جا رہے, ہم پوری بات کریں گے ریکارڈ کی بنیاد پہ بات کریں گے. صوبائی گورنمنٹ, گومل یونیورسٹی کی سنڈیکیٹ, گومل یونیورسٹی کی سینٹ, صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے اور ان سب کی طرف سے یہ جو ڈاکٹر افتخار صاحب تھے, یہ جو جبری رخصت پہ بھیجے گئے, ان کو جو مختلف لیٹر لکھے گئے, جو ان کو ڈائریکشن دی گئی کہ آپ گومل یونیورسٹی سے جس کا رقبہ جو میں نے آپ سے ابھی عرض کیا ہے کہ تقریباً 10,000 کنال کے قریب ہے اور جس میں کافی ایریا کے اندر جنگلات موجود ہیں, جنگل موجود ہیں, جہاں وہ زمینیں ٹھیکے پہ دی گئی ہیں. وافر اراضی یہاں پہ ہماری گومل یونیورسٹی کے اندر تقریباً تمام لوگ یونیورسٹی سے واقف ہیں کہ یہاں پہ یونیورسٹی کے اندر یہ اراضی موجود ہے اور 1,000 کنال کا کہا گیا گورنمنٹ کی طرف سے کہ جناب آپ ان کو ٹرانسفر کریں گے. اب یہاں پہ سوال یہ جو لیا جاتا تھا اور سوال جس کو بنیاد بنایا جاتا تھا کہ آیا یہ زمین ٹرانسفر ہو سکتی ہے یا نہیں, جس طرح میں نے پہلے آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ اس کا تاثر دیا گیا کہ یہ وقف پراپرٹی ہے یا کوئی عطیہ کیا گیا ہے, تو عطیہ یا جو وقف ہوتا ہے وہ کسی جس مقصد کے لیے دیا جاتا ہے اسی کی حد تک رہتا ہے, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. اور اس کی مثال ہم لیتے ہیں کہ جو اسلامیہ کالج آف پشاور تھا جس کو نوابزادہ عبدالقیوم خان نے عطیہ کیا تھا, انہوں نے اپنی اراضی جو ہزاروں ایکڑ پہ محیط تھی وہاں پہ کالج 1913 کے اندر جس کی بنیاد رکھی گئی تھی اور اس کے بعد پھر 1950 کے اندر وہاں پہ پشاور یونیورسٹی بنی اور پھر 1980 اور اس کے بعد کے ادوار کے اندر مختلف 5 اور 6 یونیورسٹیز بن چکی ہیں وہاں پہ اور اسی ایریا کے اندر سے وہاں پہ بن گئی ہیں. وہاں پہ پراپرٹی
फंडी ट्रांसफर भी हुई है, उनके नाम पे भी हुई है, और वो इदारे जो है कामयाबी से अपना सफर जारी रखे हुए हैं। इसके साथ साथ जो हमारे साथ का जिला जो है, यहाँ पे लक्की के अंदर ये जो इसका था एक कैंपस बनाया गया था बन्नू यूनिवर्सिटी का, जो उसका एक उसको क्या कहेंगे कि एक एफिलिएटेड एक इदारा था लक्की इसके नाम से। अब बन्नू यूनिवर्सिटी से उसको अलग करके अपग्रेड कर दिया गया और बन्नू लक्की यूनिवर्सिटी अब फुल इख्तियारात के साथ अभी वो काम कर रही है। उसके एसेट भी तकसीम हो गए, वहां पे भी कोई मसला नहीं बना। मर्दान की जो इंजीनियरिंग कॉलेज था उसको इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट कर अपना एफिलिएशन देकर उसको बल्कि इंडिपेंडेंट उनको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है और मर्दान इंजीनियरिंग कॉलेज के यूनिवर्सिटी के नाम से वो इदारा वजूद में आ चुका है। वहां पे भी एसेट्स की तकसीम का कोई मसला नहीं बना, कोई इशू नहीं बना। तो यहाँ पे डेरा इस्माइल खान के अंदर इसको जो इशू बनाया गया है और इसको दानिस्ता तौर पे मैं समझता हूँ कि इसको इस मसले को लटकाया गया है। पूरा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सारी ये जो ज़री ज़मीन है, ज़री अराजियात है, उसका 67% ज़िला डेरा इस्माइल खान के अंदर है। बाकी ज़िलों के बाकी सूबे के जो ज़िले हैं उनके अंदर जो वो ज़री अराजियात हैं वो 33% है और डेरा इस्माइल खान के अंदर 67% है। तो मुझे आप बताएं कि डेरा इस्माइल खान के अंदर ज़री यूनिवर्सिटी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सवात के अंदर ऐलान होता है ज़री यूनिवर्सिटी का और वहाँ पे उसकी तामीर भी शुरू हो गई, वहां पे फंड्स भी दे दिए गए, वहां पे कोई मसला और कोई इशू नहीं है और उसकी तामीर का काम शुरू है। जनाब हमारे जो अवामी नुमाइंदे हैं इन्होंने कभी अपना किरदार अदा नहीं किया और माजरत के साथ मैं ये कहूंगा कि क्लास 3 और क्लास 4 की नौकरी पे गुजारा कर लेते हैं, इनका काम चल जाता है। यानी अब इस टाइम जो गोमल यूनिवर्सिटी का मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ, मैं अभी उसमें मजीद वो बताऊंगा आपको कि जब चौधरी सरवर साहब इस यूनिवर्सिटी से गए थे तो उस वक्त 87 करोड़ रुपए का खसारा था गोमल यूनिवर्सिटी को। और जब डॉक्टर इफ्तिखार साहब ये जो 5 अगस्त 2022 को सेनेट की मीटिंग हुई गवर्नर साहब और चांसलर साहब की मौजूदगी में 1 अरब 43 करोड़ रुपए का खसारा है, ये जो रिकॉर्ड पे मौजूद है। तो यानी ये सवाल तो पैदा होता है कि जनाब ये खसारे होते क्यों हैं, फिर 87 करोड़ क्यों, 1 अरब से 43 करोड़ क्यों? ये सारे मसले ज़री यूनिवर्सिटी बने बगैर मौजूद हैं। तो ज़री यूनिवर्सिटी जब बनेगी तो उसके अपने इदारे जो उसके अपने डिपार्टमेंट्स होंगे वो अलग कर दिए जाएंगे, यूनिवर्सिटी के हवाले हो जाएंगे, उसका स्टाफ उधर चला जाएगा, उसके तलबा वहां पे चले जाएंगे, उसकी स्टाफ की तनख्वाहें ज़री यूनिवर्सिटी के हवाले हो जाएंगी, वो उसका बंदोबस्त करेगी चाहे जहां से भी करेगी। आप तो पहले ही खसारे में हैं, तो आप क्यों उनको पकड़ के बैठे हैं? उनको फौरी तौर पर रिलीज करें।